السلام علیکم۔ میں حافظ وقاری مولانا محمد شاہد رضا امجدی یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے میں حضرت امام حسین شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اور میں نوجوانوں یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، ان کو میں یہ بیان دے رہا ہوں، ان کو میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں جب کوئی غیر مسلم ہمارے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو سارے مسلمان اکٹھا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو، اسے مار ڈالو، اسے قتل کر ڈالو جس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، اللہ کے شان میں، نبی کے شان میں جب کوئی مسلمان گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہی مسلمان کیوں امام حسین کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیوں امام حسین کا مذاق اڑا رہا ہے، کیوں امام حسین کا نام پر ماتم کر رہے ہیں، کیوں امام حسین کے مردہ سمجھ رہے ہیں، کیوں امام حسین کو برا بھلا سمجھ کر ان کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کے نام پر لوگ اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونا چاہیے؟ اگر اس انڈیا میں اگر کوئی پردھان مسلمان ہوتا، پردھان منتری ہوتا مسلمان، یا کوئی پولیس بڑا ہوتا، اگر یہ چیلنج دیتا کہ جو کوئی بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرے گا، نوحہ پڑھے گا، اسے گولی مار دیا جائے گا، تو میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بھی ہندوستان کے مسلمان میں یہ دم، یہ پاور نہیں ہوگا، اتنی قوت نہیں ہوگی کہ اتنے یہ چیلنج دینے کے بعد اگر ہمارے ملک کے پردھان منتری یہ حکم جاری کر دیں تو کسی بھی مسلمان کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ماتم کر سکے، اپنے سینوں کو پیٹ سکے، ان کے نام کا مذاق اڑا، اعلانیہ گناہ کر سکیں۔ ارے ذرا سوچو کہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے پر ہونا چاہیے؟ مگر ہمارے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا ہم انسان سے ڈر رہے ہیں، کاش اتنا ہم اپنے رب سے ڈریں تو ہماری زندگی یہاں بھی پار ہو جائے گی اور مرنے کے بعد آخرت میں انشاءاللہ سنور جائے گی۔ مگر ایسا ہمارا عقل و شعور میں نہیں آ رہا۔ کچھ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم مر رہے ہیں تو مرنے دو، جہنم میں جا رہے تو جانے دیں۔ ارے تیری ماں کے ساتھ کوئی برا بھلا کرے گا تو اپنے ماں کو ایسے جانے دے گا؟ تیرے باپ کے ساتھ کوئی ایسے برا بھلا کرے گا تو اپنے باپ کو ایسے جانے دے گا؟ تیرے بھائی کے ساتھ کوئی برا بھلا کرے گا تو اپنے بھائی کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اسے بچائے گا، اسے سمجھائے گا، اس راستے پہ جانے سے اس کو بچائے گا۔ تیری بیٹی غلط راستے پہ جائے گی تو اپنے بیٹی کو کرنے دے گا کھلے عام اعلانیہ گناہ؟ اپنے بیٹی کو تو سمجھائے گا۔ اسی طرح مولانا بھی تیرے کو سمجھا رہے ہیں کہ نوحہ ماتم کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اور تو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کرنے دیں، جہنم میں جا رہے تو جانے دیں۔ مولانا آپ اس کے چکر میں مت پڑو۔ کیوں نہ پڑے؟ ابھی تو میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی کہلاتا ہے، نبی نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو اتنا جان لیتا تو یہ سب کبھی نہیں کرتا۔ تیرے میں واقعی میں دم ہے، حسینی تیرے اندر خون ہے، اپنی ماں کا اصل دودھ پیا ہے، تو ماتم نہ کر کے دکھا۔ ماہ محرم حرام کے مہینے میں نماز پڑھ کے دے گا، نماز پڑھنے کے علاوہ نیک کام کر کے دکھا، مگر تیرے اندر یہ اتنا شعور نہیں ہے، تیرے سے اللہ راضی نہیں ہے، تب تو ایسا گناہ کر رہا ہے۔ 10 دن میں امام حسین زندہ نہیں ہوتے ہیں اور 10 دن میں امام حسین مردہ نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کا بھی نافرمانی کر رہا ہے، صحابہ اکرام کا بھی نافرمانی کر رہا ہے، ولی اللہ کا بھی نافرمانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ تم امام حسین کا بھی نافرمانی کر رہے ہو، اور امام حسین کا نافرمانی کر کر ہی تم لوگ ایسا ایک جھنڈ بنائے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس نے بھی امام حسین کو مردہ سمجھا اس کا ایمان درست نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی
گویا उसने मुझसे मोहब्बत की। अहले बैत उसे कहते हैं जो हज़रत इमाम हसन हुसैन हैं, अली मुर्तज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। ये लोग अहले बैत हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत करो। और सच्ची मोहब्बत यही है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपने सर को नमाज के टाइम में शहादत जाम पिए हैं, और तुम लोग नमाज को छोड़कर मस्जिद में अजान हो रही है, तुम लोग ज़ोर ज़ोर से अपने सीने पीट रहे हो, ज़ोर ज़ोर से नोहा पढ़ रहे हो। क्या इमाम हुसैन ऐसा करने का तुम्हें हुक्म दिया है? कौन नबी ने फरमाया कि तुम मातम नोहा करो, सीना पीटो? कौन सहाबा ने फरमाया? कौन औलिया ने फरमाया? तुम किसी भी किताब में दिखा दो कि इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल हो जाने के बाद तुम लोग मातम करना। अबे सुन्नी मुसलमानों, तुम लोग में ज़रा भी शर्म है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम्हारे में वाकई अगर हिम्मत है तो नमाज़ पढ़ के दिखाओ, कुरान पढ़ के दिखाओ। इमाम हुसैन के नाम पे तुम्हारा जनाजा निकल जा रहा है, तुम लोग फातिहा नहीं करा सकते हो, किसी गरीब की तुम लोग मदद नहीं करते इमाम हुसैन के नाम पर, तुम लोग खिचड़ा बना के पूरे गांव में तकसीम नहीं कर सकते हो, तुम लोग शरबत नहीं पिला सकते हो, किसी के इमाम हुसैन के नाम पे तुम लोग इसाले सवाब नहीं कर सकते हो, सिर्फ मातम कर सकते हो, वो भी फ्री वाला काम, नोहा कर सकते हो, फ्री वाला काम, हराम वाला काम। ऐसा होना चाहिए मुसलमान को। कुरान की मुखालिफत करने वालों, तुम्हारा ईमान सही है? ईमान सही नहीं है। हुजूर की नाफरमानी करने वालों, तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है, बदअकीदगी है। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, तुम मुसलमान हो? ऐसा नहीं है। अभी भी वक्त हो, इस बात को खूब गौर से सुनो। अब बुरा भला न समझो, तुम लोग के लिए फ़ायदे के लिए, तुम लोग के आराम के लिए इस पैगाम को दिया जा रहा है। तुम लोग मातम कर रहे हो, बहुत यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। काश कि अल्लाह अज़ाब नाजिल कर देता नोहा पढ़ने वालों के ऊपर, तो शायद कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं ये हराम कारी। मगर याद रखना, अल्लाह बहुत जल्दी सज़ा नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि तुमको भी मरना है, और अल्लाह भी जानता है कि तुमको उसी के पास लौट कर जाना है। तुम्हें भी पता है कि हमको मरने के बाद सवाल का जवाब देना है, और उसको भी पता है कि तुम्हें भी सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। इसको ज़रा गौर कर लो और अपने दिमाग में इस बात को रिपीट करो। बड़ी माजरत के साथ, अगर इसे अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।